بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ہتھیار ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یوکرین نے روس کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ روسی صدر پیوٹن یوکرینی ہم منصب سے ملنے کے لیے راضی۔ امریکہ کا روہنگیا مسلمانوں پر مظالم کو نسل کشی قرار دینے کا فیصلہ۔ افغانستان کے سابق وزیر خزانہ واشنگٹن میں اوبر ڈرائیور۔ 133 مسافروں کو لے جانے والا چینی طیارہ گر کر تباہ۔ منحرف ارکان کے خلاف سپریم کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ۔ عمران خان سے حساب کتاب ہوگا، مریم نواز۔ منحرف پی ٹی آئی ارکان کو ملکی غداروں کی طرح سزا دینا ضروری ہے، حکومت۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ یوکرین نے روس کے ماریو پول شہر میں ہتھیار ڈالنے کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ یوکرین کا یہ رد عمل پیر کو سامنے آیا ہے۔ یوکرین کے تجارتی حوالے سے اہم ترین شمار ہونے والے شہر ماریو پول کے رہائشی محاصرے میں ہے اور انہیں خوراک، پانی اور بجلی کی قلت کا سامنا ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ ہتھیار ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور ہم یہ بات روسیوں کو پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ یاد رہے دوستوں کہ اس سے پہلے روس نے خوفناک انسانی تباہی کے خدشے کے تحت یوکرین کی فوج سے ماریو پول شہر میں ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا تھا۔ روس نے کہا تھا کہ ماریو پول شہر کا دفاع کرنے والے یوکرینی فوجیوں کو ہتھیار ڈالنے کی صورت میں محفوظ راستہ دیا جائے گا، جبکہ انسانی مدد سے متعلق راہداریاں روسی وقت کے مطابق پیر کو 10 بجے کھول دی جائیں گی۔ یوکرین کے شہر ماریو پول 24 فروری کو روس کے حملے کے بعد بھاری بمباری کی وجہ سے بدترین حالات کا شکار چلا آ رہا ہے اور اس کے لگ بھگ 40 لاکھ مکین خوراک، پانی اور بجلی کی قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ یوکرین کے مختلف شہروں سے تقریباً 7,000 افراد کو نکالا جا چکا ہے، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق ماریو پول سے ہے۔ یوکرینی حکومت ماریو پول میں مزید 50 بسیں بھیجے گی تاکہ مزید شہریوں کا انخلا ممکن بنایا جا سکے۔ روس اور یوکرین نے شہریوں کو مختلف راہداریوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کرنے سے متعلق کئی بار اتفاق کیا ہے، لیکن دونوں ممالک ایک دوسرے پر ان معاہدوں کی خلاف ورزی کے الزامات بھی تواتر سے لگاتے رہے ہیں۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر نے اسرائیل کی جانب سے یوکرین کو آئرن ڈوم میزائل فروخت کرنے میں پس و پیش پر سوال اٹھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ آپ کے میزائل ڈیفنس سسٹم بہترین ہیں اور یہ یقینی طور پر ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ ان کی مدد سے یوکرینیوں کی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ روسی صدر پیوٹن یوکرین میں جاری تنازع کے حل کے پیش نظر یوکرینی صدر سے ملنے کے لیے بالآخر تیار ہو گئے۔ دونوں رہنماؤں کی جانب سے ان کی سفارتی ٹیموں نے 24 فروری کو تنازع شروع ہونے کے تھوڑے عرصے بعد ہی امن مذاکرات شروع کر دیے تھے۔ روسی صدر کا اب ماننا ہے کہ ان کے اعلیٰ سفارتکار کمزور پڑے ہیں اور ان کو کسی موقع پر بذات خود مذاکرات میں شرکت کرنی ہوگی۔ صدر پیوٹن بالآخر اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ یوکرینی صدر سے ملیں۔ یوکرینی صدر جنوری سے ملاقات کی درخواست کر رہے تھے۔ روسی صدر نے یہ بات عوامی سطح پر نہیں کی۔ عوامی سطح پر انہوں نے اس کے بالکل برعکس بات کی۔ انہوں نے کہا کہ کئی سال اس بے تاب ہیں، ہر کوئی جنگ بندی کا صحرا اپنے سر بندھانا چاہتا ہے۔ امریکہ یہ اعلان کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کہ میانمار روہنگیا مسلمانوں کی آبادی پر کئی سالوں سے جاری ظلم دراصل نسل کشی ہے۔ اس اقدام کا ابھی عوامی سطح پر اعلان نہیں کیا گیا۔ میانمار 2017 میں ملک کی مغربی ریاست رخائن میں روہنگیا نسل اقلیت کے خلاف مہم شروع ہونے کے بعد امریکی پابندیوں کی زد میں ہے۔ تاہم امریکی حکومت کا یہ اعلان میانمار حکومت پر اضافی بین الاقوامی دباؤ کا باعث بن سکتا ہے، جو پہلے سے ہی عالمی عدالت انصاف میں نسل کشی سے متعلق الزامات کا سامنا کر رہی ہے۔
دوسری جانب انسانی حقوق کے گروپ اور قانون ساز مل کر جو بائیڈن انتظامیہ پر یہ اقدام کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ کانگریس کے ایک رکن جیف نے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ میں جو بائیڈن انتظامیہ کی تعریف کرتا ہوں کہ آخر کار روہنگیا کے خلاف ہونے والے مظالم کو نسل کشی کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ انسانی ہمدردی کے کام کرنے والے گروپ ریفیوجیز انٹرنیشنل نے بھی اس اقدام کو سراہا اور کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے نسل کشی کو تسلیم کرنے کا اعلان ایک خوش آئند ہے۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے انصاف کے عزم کی ٹھوس علامت بھی ہے جو آج تک فوجی حکومت کے ہاتھوں زیادتیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ اگست 2017 سے اب تک 7 لاکھ سے زائد روہنگیا مسلمان بدھ مت کی اکثریت والے ملک سے بھاگ کر بنگلہ دیش کے پناہ گزین کیمپوں میں منتقل ہو چکے ہیں۔ گزشتہ سال اگست میں افغانستان پر طالبان کے قبضے سے چند روز پہلے افغان صدر اشرف غنی کا متحدہ عرب امارات میں استقبال کیا گیا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ وہ اپنے ملک کے خزانے سے $170 ملین اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ خالد پائندہ جو کبھی اشرف غنی کی حکومت میں وزیر خزانہ کے عہدے پر فائز رہے تھے، امریکہ واشنگٹن ڈی سی میں اوبر چلا رہے ہیں۔ انہوں نے واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ اگر میں اگلے 2 دنوں میں 50 ٹرپس مکمل کرتا ہوں تو مجھے $95 کا بونس ملے گا۔ 40 سالہ خالد پائندہ نے امریکی تعاون سے $6 بلین کے بجٹ کی نگرانی کی تھی۔ اس ہفتے کے شروع میں ایک رات انہوں نے 6 گھنٹے کے لیے کام کے لیے $150 سے کچھ زیادہ کمائے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے خاندان کی کفالت کرنے کے قابل ہونے کے موقع کے لیے شکر گزار ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ ابھی میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ 2020 کے آخر میں دوستو پائندہ کی والدہ کورونا وائرس کا شکار ہو کر کابل کے ایک ہاسپٹل میں انتقال کر گئی تھیں۔ وہ اس کے بعد وزیر خزانہ بنے۔ پائندہ نے بتایا کہ میں نے بہت بدصورتی دیکھی اور ہم ناکام رہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ناکامی کا حصہ تھا۔ یہ مشکل ہوتا ہے جب آپ لوگوں کے دکھ کو دیکھتے ہیں اور آپ خود کو ذمہ دار محسوس کرتے ہیں۔ طالبان کے کابل پر قبضہ کرنے سے ایک ہفتے پہلے پائندہ نے وزیر خزانہ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ خالد پائندہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ افغانستان کو 9/11 کے بعد کی پالیسی کا مرکز بنا کر جمہوریت اور انسانی حقوق کے حوالے سے کیے گئے وعدوں سے پھر گیا۔ خالد پائندہ اس خوف سے کہ صدر انہیں گرفتار کر لیں گے امریکہ چلے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس 20 سال تھے ایک ایسا نظام بنانے کے لیے جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرے۔ ہمیں پوری دنیا کی حمایت حاصل تھی۔ ہم نے جو کچھ بنایا تھا وہ تاش کا ایک گھر تھا جو تیزی سے گر گیا، اور ایک ایسا گھر جو کرپشن کی بنیاد پر بنایا گیا تھا۔ چائنا میں 133 مسافروں کو لے جانے والا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ چائنا ایسٹرن ایئر لائنز کا ایک بوئنگ 737 طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے، جس میں 133 مسافر سوار تھے۔ طیارے کو گوانگزی کے علاقے میں حادثہ پیش آیا، جس کے بعد پہاڑوں میں آگ لگ گئی۔ فوری طور پر اموات کی تعداد معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ بوئنگ ہوائی جہاز کے حادثے کی وجہ کے بارے میں ابھی کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ یاد رہے دوستو کہ چائنا کی ایئر لائن انڈسٹری کا حفاظتی ریکارڈ گزشتہ دہائی کے دوران دنیا میں سب سے بہتر رہا ہے۔ حکومت پاکستان نے منحرف اراکین سے متعلق کیس سپریم کورٹ میں دائر کر دیا ہے، جس کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ نے لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایوان میں ہارس ٹریڈنگ کے خلاف اور آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدر عارف علوی کی جانب سے اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا۔ سپریم کورٹ سے 4 سوالات کے جواب پوچھے گئے ہیں۔ حکومت نے سوال اٹھایا ہے کہ آرٹیکل 63A کے تحت کیا ارکان اسمبلی کو پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے سے روکا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا منحرف ارکان کا ووٹ گنتی میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حکومت نے یہ بھی پوچھا کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والا رکن صادق اور امین رہے گا، اور یہ کہ آرٹیکل 63A پہ نااہلی کی مدت کا تعین نہیں کیا گیا ہے تو کیا ایسے میں ارکان تا حیات نااہل ہوں گے؟
فلور کراسنگ یا ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے مزید اقدامات کیا ہو سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A سے متعلق لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ لارجر بینچ اس کیس کی سماعت 24 مارچ کو کرے گا۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ عمران خان تکبر کا شکار ہو گئے، پوری پارٹی ان کے ہاتھ سے ریت کی طرح نکل چکی ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ جتنی فیس نیب نے اپنے وکیلوں کو لندن پراپرٹی کیس میں دی اتنے کی تو جائیداد بھی نہیں۔ عمران خان نے عوام کا جتنا پیسہ انتقام میں بہایا ہے اس کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ نیوٹرل لفظ کا آج کل بڑا چرچا ہے۔ اس لفظ نے ایک شخص کی ہوا نکال دی ہے اور 22 سالہ جدوجہد زمین بوس ہو گئی ہے۔ تحریک انصاف پارٹی کا شیرازہ بکھر گیا ہے۔ عمران خان کے برسر اقتدار آنے کے باوجود بھی یہ لوگ اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حکومت سے 10 لوگ پورے نہیں ہو رہے، اب یہ آوازیں نہیں نکال رہے بلکہ چیخ رہے ہیں کہ مجھے بچا لو۔ ایسا برا حال تو میں نے کبھی کسی ٹانگا پارٹی کا بھی نہیں دیکھا۔ مریم نواز نے کہا کہ آپ نے کہا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی چھپی ہوئی قوت آپ کو گنتی پوری کر کے دے دے۔ اگر کوئی گنتی پوری کرنے کو تیار نہیں تو آپ انہیں جانور کہہ رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی آپ کے مخالفین کو سزائیں دلوائے، کوئی مخالفین کو ان کی جیب میں ڈال دے۔ اب کوئی آپ کو بچانے نہیں آئے گا، آپ کی گیم اوور ہو چکی، آپ ہار چکے ہیں۔ یہ مکافات عمل ہے، سیخ پا ہونے یا مچھلی کی طرح تڑپنے کی ضرورت نہیں، اب آپ کے بند ہونے کے دن آ گئے ہیں۔ آپ کی سیاست ختم ہو چکی، حکومت اپنے 10 لوگ پورے کر لے، 10 لاکھ لوگ جمع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس حکومت کی گنتی تو 2018 میں بھی پوری نہیں ہوئی تھی، آزاد کشمیر گلگت میں بھی ان کی گنتی پوری نہیں تھی۔ عمران خان کبھی کہتے ہیں کہ چور اکٹھے ہو گئے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ غیر ملکی سازش ہے۔ سازش والی بات نہ کریں، لوگ آپ پر ہنستے ہیں۔ کسی ملک کو سازش کی ضرورت نہیں، آپ خود ہی کافی ہیں۔ مہنگائی کے بارے میں سوچا ہوتا تو آج یہ آپ کا حال نہ ہوتا۔ کچھ عرصہ پہلے عمران خان کو جو بائیڈن کی کال کا انتظار تھا، جب کال نہیں آئی تو مخالفت شروع کر دی۔ میں وزیر اعظم کو آئینہ دکھانا چاہتی ہوں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے۔ چینی، بجلی، دالیں اور آئل سب مہنگا ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، یہ آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، انہیں خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ کبھی آپ ان کو لوٹا کہتے ہیں تو کبھی کہتے ہو واپس آ جاؤ، معاف کر دوں گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ملکی غداروں کی طرح منحرف پی ٹی آئی ارکان کو سزا دینا ضروری ہے۔ آرٹیکل 63 سپریم کورٹ کو یہ موقع دے رہا ہے کہ ملک میں جاری ہارس ٹریڈنگ، موقع پرستی اور کرپشن کے ڈرامے ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکے۔ تحریک انصاف کے منحرف ارکان نے اپنی جماعت نہیں ملک کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے، انہیں سزا دینا اسی طرح اہم ہے جیسے ملک کے غداروں کو دی جاتی ہے۔ او آئی سی کے خلاف جتنی اپوزیشن نے بات کی اتنی بھارت نے نہیں کی ہے۔ ہمارا سادہ سا کیس ہے جس میں ہم نے سپریم کورٹ سے تشریح مانگی ہے۔ جس طرح ضمیر خریدے گئے اور منتخب حکومت کے خلاف سازش کی گئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ کیا آئین کے تحت ضمیر فروشی اور لوٹا کریسی کی اجازت ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عمران خان حکومت بڑے مافیاز کے خلاف ہے۔ ہمیں پہلے دن سے معلوم تھا کہ یہاں سازشیں ہو رہی ہیں اور عمران خان انہیں انجام تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ حکومت کا کہنا تھا کہ مولانا نے پورے سیاسی کیریئر میں اسلام کے لیے کیا کیا۔ عمران خان نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہرا دیا، لیکن ان مولویوں نے سوائے دین فروشی کے کیا کیا؟ اس وقت دوستو ملک میں حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے شور برپا ہے۔ ہر جگہ یہی بحث ہو رہی ہے کہ عمران خان اقتدار میں رہیں گے یا چلے جائیں گے۔ عمران خان کے پاس دوستو 2 ہی آپشن ہے جن سے اپوزیشن کی تحریک دم توڑ دے گی۔ ایک آپشن صدارتی نظام ہے اور دوسرا آپشن اپوزیشن رہنماؤں کی کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جن کے منظر عام پر آنے سے اپوزیشن رہنما کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔
عمران خان ان ویڈیوز کو لے کر کافی مطمئن ہے اور عمران خان کے حامی ان ویڈیوز کے لیک کرنے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، اور یہ جنگ ہے جس میں سب جائز ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن کی تحریک میں ایک گیپ موجود ہے۔ ایک پیج پر دکھائی دینے والی یہ جماعتیں اندر سے ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو شبہ ہوا ہے کہ پی 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 اور نون لیگ انہیں استعمال کر رہی ہیں۔ اس خدشے کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اینکر پرسن سلیم صافی کی خدمات حاصل کی۔ سلیم صافی نے اپنے پروگرام میں شہباز شریف کو آن بورڈ لے لیا اور مولانا کو صدر پاکستان کے عہدے کے لیے نامزد کرنے کا سوال داغ دیا۔ شہباز شریف نے بڑا سیاسی سا جواب دیا کہ مولانا فضل الرحمان ان کے امیر ہیں اور ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتے بھی ہیں۔ سلیم صافی نے جب ان سے یہ پوچھا کہ کیا مولانا فضل الرحمان کی بطور صدر نامزدگی کی حمایت کرتے ہیں، اس پر شہباز شریف نے ہنستے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو میرے چھوٹے بھائی ہیں، آپ اس وقت مجھے امتحان میں نہ ڈالیں، آپ سے یہ امید نہیں کہ اس وقت ہمیں تقسیم کریں۔ شہباز شریف نے ڈھکے چھپے انداز میں کہہ دیا کہ مولانا کو صدر نہیں بنائیں گے۔ اگر وہ سیاسی بیان ہی دے دیتے کہ مولانا کو صدر بنا دیں گے تو زرداری صاحب ناراض ہو جاتے، کیونکہ اس موقع پر انہوں نے اپنے بیٹے حمزہ شہباز سے بھی عمر میں چھوٹے بلاول بھٹو کو اپنا بھائی کہہ دیا۔ اس گفتگو میں بلاول کا ذکر آنا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ ہمارا بھائی ہے، صدارت کی نشست ان کو دیں گے اور وزیر اعظم شہباز شریف بنیں گے۔ عہدوں کی تقسیم دوستو پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہلے ہی کر چکی تھی، جس کا اعلان زرداری اسلام آباد میں مارچ سے خطاب کرتے ہوئے کر چکے ہیں کہ وزیر اعظم شریف آدمی ہوگا تو صدر یقینی طور پر پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا۔ اس میں مولانا کہیں نظر نہیں آ رہے۔ اسی بنیاد پر ہی مولانا نے سلیم صافی کے ذریعے میاں شہباز شریف کے رائے جاننا چاہی۔ سلیم صافی کے فوج کے نیوٹرل ہونے کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ انہیں کسی بھی اپوزیشن رہنما نے یہ شکایت نہیں کی کہ کسی کو فون آیا ہو اور کہا گیا ہو کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ کیا موجودہ فوجی قیادت کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں؟ اس سوال پر مسلم لیگ نون کے صدر نے کہا کہ فوج ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے اور سول اور عسکری قیادت میں پل کا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اب جبکہ دوستو پاکستان ایک نئے بلاک میں جا رہا ہے، خطے میں صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، دوستیاں بدل رہی ہیں، منظرنامے تبدیل ہو رہے ہیں، امریکہ خطے سے بوری بستریاں باندھ چکا ہے، تو ایسی صورتحال میں پاکستان کا وہ مورچہ ہے جسے خالی کرنے سے امریکہ کی خطے میں بساط مکمل لپیٹ دی جائے گی۔ شاید اسی وجہ سے امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں اس کا اثر و رسوخ قائم رہے۔ اس اثر و رسوخ کے لیے ہی وہ اپنے پتے کھیل رہا ہے۔ پاکستان میں حالیہ سیاسی بحران بھی امریکہ کی اسی سازش کی کڑی ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ کم از کم پاکستان میں ایسی حکومت ہو جو اس کی جی حضوری کرتی رہے۔ اگر پاکستان عمران خان کی قیادت میں رشین بلاک میں چلا جاتا ہے تو امریکہ کا خطے میں اثر و رسوخ مکمل طور پر زیرو ہو جائے گا۔ افغانستان سے نکلنے، عراق میں مار کھانے سے، شام سے ذلیل ہونے کے بعد امریکہ نے روس یوکرین مسئلے کو کھڑا کر دیا کہ کسی نہ کسی طرح اس کی ضرورت یہاں موجود رہے۔ اگر یوکرین بھی روس نگل لیتا ہے تو امریکہ کے لیے کوئی ایسا ملک نہیں بچے گا جہاں اس کے قیام کا کوئی جواز رہ جاتا ہو۔ اس لیے امریکہ کی کوشش ہے کہ پاکستان میں کم از کم اس کا اثر و رسوخ قائم رہے، مگر کپتان یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ جس نے اپنے اتحادی پاکستان پر دوست ہوتے ہوئے ڈرونز کے ذریعے اندھا دھند بمباری کی ہو، بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا ہو، تخریب کاروں کی آڑ میں جنازوں اور شادی کی تقریبات کو خاک و خون میں ملا دیا ہو، وہ ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے اس سوال کا جواب امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ بھی اس سوال پر آئیں بائیں شائیں کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، ہمارے ماضی کے حکمرانوں کے پاس اس کا جواب ہے۔
کہ انہوں نے اپنی کرپشن کی دولت اور اپنی اولادوں کو بیرون ملک سیٹل کروانے کے لیے امریکہ کی ہر بات کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ ایک پریس کانفرنس میں وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا پاکستان کے وزیر اعظم نے عوامی اجتماع میں خطاب میں کہا ہے کہ وہ دیگر پاکستانی سیاستدانوں کی طرح امریکہ کے غلام نہیں بنیں گے؟ اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ تو جین ساکی نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ پرانے تعلقات رکھتا ہے اور یہ ایک ایسا رشتہ ہے جسے ہم سفارتی ذرائع سے قائم رکھیں گے، لہذا میرے پاس اب اور کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے۔ جین ساکی کے اس جواب میں دوستو ایک بات تو کھل گئی کہ امریکہ صرف سفارتی ذرائع استعمال کر کے اس بات کا منتظر ہے کہ اقتدار میں وہ سیاستدان آئیں جو امریکہ کی غلامی کر سکیں۔ اسی لیے امریکہ نے اپنے غلاموں کو متحرک کر دیا ہے، ورنہ عمران خان کو تو اقتدار میں آئے ہوئے 4 سال ہونے کو ہے۔ اپوزیشن کی ان جماعتوں کو اس وقت شور کرنا چاہیے تھا۔ یہ اب کیوں شور مچا رہی ہیں؟ اس لیے کہ اب جب امریکہ کو کھری کھری سنائی جا رہی ہیں موجودہ صورتحال اور مردن نامے سے یہی دوستو واضح ہوتا ہے کہ ان سیاستدانوں کو عوام کا کوئی درد نہیں ہے۔ ان کو صرف اور صرف امریکی مفادات کا خیال ہے اور یہ کٹ پتلیاں امریکی ایما پر ہی اچھل کود رہی ہیں، لیکن عوام حقیقت جان چکے ہیں اور امریکہ سے مکمل جان چھڑوانا چاہتے ہیں۔ عوام جانتے ہیں کہ امریکہ کی دوستی اس کی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے عوام یہی چاہتے ہیں کہ امریکہ کی دوستی کو ختم کر کے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور پاکستان اپنی زندگی آزاد فضا میں گزارے۔ امریکی غلامی سے بہتر ہے کہ ہم عوام آزاد فضا میں سانس لیں، اور اس لیے ہر قیمت چکانے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ مختلف پتے کھیل رہا ہے۔ سیاستدانوں کو حکومت کے خلاف استعمال کرنے کے بعد اب علماء سے بھی رابطوں میں تیزی آ گئی ہے۔ لاہور میں امریکی قونصل جنرل مختلف مکاتب فکر کے علماء سے ملاقاتیں کر رہا ہے۔ ان ملاقاتوں کا آخر مقصد کیا ہے؟ دوستو یہ آپ نے سوچنا ہے۔ پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں آج کل ایک عمارت کی بڑی دیوار عام لوگوں کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ بظاہر اس دیوار پر عام سا پینٹ استعمال کرتے ہوئے مصوری کی گئی ہے، لیکن در حقیقت یہی پینٹ نائٹروجن آکسائڈز کی اتنی فضائی آلودگی جذب کر لیتا ہے کہ جتنی 780 درخت کر سکتے ہیں۔ سموگ کی ایک بڑی وجہ یہی نائٹروجن آکسائڈز ہوتے ہیں۔ اس پینٹ میں رنگ کے ساتھ ساتھ خاص مرکبات بھی شامل کیے گئے ہیں جو نائٹروجن آکسائڈز کی فضائی آلودگی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور دھوپ میں موجود شعاؤں کو استعمال کرتے ہوئے نمی کی مدد سے ان نقصان دہ گیسوں کو بے ضرر مادوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پانی ان مادوں کو دھو دیتا ہے اور یوں دیوار ایک بار پھر سے آلودگی جذب کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ وارسا میں جس دیوار پر یہ پینٹ کیا گیا ہے وہ بہت بڑی ہے اور اتنی نائٹروجن آکسائڈ جذب کر سکتی ہے کہ جتنی 780 درخت مجموعی طور پر کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے طبی ماہرین نے مضر صحت جسمانی چکنائی یعنی LDL کولیسٹرول کم کرنے والی ایک نئی دوا کی کامیاب آزمائش مکمل کر لی ہے، جن میں اس دوا نے کولیسٹرول کے مریضوں میں LDL کی مقدار 50% کم کی ہے۔ دوسرے مرحلے کی طبی آزمائش میں 272 رضاکار شریک کیے گئے۔ اس کامیابی کی تفصیلات دی نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن کے تازہ شمارے میں آن لائن شائع ہوئی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ اگر جسم میں LDL کولیسٹرول کی مقدار بڑھتی رہے تو یہ رگوں کی اندرونی سطح پر جم کر خون کے بہاؤ میں رکاوٹ ڈال کر پہلے بلڈ پریشر میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور اگلے مرحلے میں دل کے دورے سے لے کر فالج تک کی وجہ بن سکتا ہے۔ طبی آزمائشوں میں شریک تمام افراد کا LDL کولیسٹرول بڑھا ہوا تھا اور ان پر کولیسٹرول کی موجودہ دوائیں کچھ خاص اثر نہیں کر رہی تھیں۔ ان سب رضاکاروں میں 16 ہفتے بعد LDL کولیسٹرول کی 56% مقدار کم ہو گئی۔ دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں کئی دن تک مسلسل غور و فکر اور مراقبے میں رہتے تھے۔ مراقبہ توجہ اور قوت خیال کو ایک جگہ جمع کرنے کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی دن تک مسلسل غور و فکر اور مراقبے میں رہتے تھے اور اسلام کا پورے عالم میں پھیلنا اسی مراقبے کا نتیجہ ہے۔
موجودہ دور میں اس کا اطلاق بہت وسیع ہو چکا ہے۔ یورپ اور یورپی زندگی مادی ترقیوں کے بحران سے بے سکونی کا تریاق چکھ چکی ہے۔ مادی زندگی کے عروج کے بعد اب لوگ سکون کی تلاش میں روحانی زندگی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ یورپ کے تمام بڑے بڑے شہروں میں مراقبہ ہالز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جہاں پریشان حال لوگوں سے چند ڈالر اور پاؤنڈ کے بدلے کچھ قطرے آنسوں کے، چند جھونکے آہوں کے اور مختلف الفاظ کی تکرار سے آنکھوں کو بند کروا کے وجود کو ڈھیلا ڈھالا چڑھوا کے حاصل کیے جا رہے ہیں۔ ماہرین کے خیال میں مراقبے کے ساتھ چند دوسرے عوامل کو شامل کر کے کھانے میں بے قاعدگی، کولیسٹرول کی زیادتی، ذہنی دباؤ اور کینسر جیسے موذی امراض سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں آج کل بہت سے ڈاکٹرز مریضوں کو مراقبے کی طرف راغب کر رہے ہیں، جس سے مریض آسانی سے درد و تکلیف پر قابو پا لیتے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ تندرستی قائم رکھنے کے لیے اچھے خون کی ضرورت ہوتی ہے، جو آکسیجن اور دوسرے اجزائے نمو کو بیمار خلیوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ بیماری، زخم، خوف، پریشانی، ذہنی دباؤ اور غصے کی کیفیات میں خون کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں اور عضلات میں کھچاؤ آ جاتا ہے۔ مریض درد اور آرام کے چکر میں پھنس جاتا ہے، جو اسے خوف کی طرف لے جاتا ہے۔ مراقبے کا عمل اس درد اور بے چینی کے عمل کو ختم کر دیتا ہے اور مریض کو آرام محسوس کراتا ہے اور مریض کی قوت مدافعت جسم کی مرمت شروع کر دیتی ہے۔ امریکہ میں لوگوں کو کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے قبل مراقبے کی طرف راغب کیا جاتا ہے۔ امریکہ کے ہی ایک بڑے ہاسپٹل میں تقریباً 9000 مریضوں کو جب مراقبے کے مراحل سے گزارا گیا تو 6 روز کے پروگرام کو مکمل کرنے کے بعد مریضوں نے کافی آرام محسوس کیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جو لوگ برسوں مراقبے میں گزار دیتے ہیں، ان کے جسم میں DHA ہارمون، جو عمر کے ساتھ ساتھ جسم میں کم ہو جاتے ہیں، عام آدمی کی نسبت بہت زیادہ پائے گئے۔ مراقبہ کرنے والے لوگ بہت کم بیمار ہوتے ہیں اور دل کے امراض سے دور رہتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مکمل توجہ سے مراقبہ کیا جائے تو بے چینی، شدید خوف کا احساس اور کھلی جگہ کا خوف جیسی علامات کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مراقبے سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جنہیں فائدہ اٹھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ ہر شخص مراقبہ کر سکتا ہے اور نماز مراقبے کی ابتدائی شکل ہے۔ روزانہ 20 منٹ کا مراقبہ انسان کے لیے آسان اور بہتر ہوتا ہے۔ آپ چہل قدمی سے بھی مراقبہ کر سکتے ہیں۔ آہستہ چلیں اور سیدھی لائن میں چہل قدمی کریں۔ لائن کی لمبائی تقریباً 20 فٹ ہونی چاہیے۔ دوران چہل قدمی مکمل توجہ سانس لینے اور ان احساسات کی طرف رہے جو پاؤں اٹھانے، پاؤں آگے بڑھانے اور پاؤں کو واپس زمین پر رکھنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ذکر کے ذریعے بھی مراقبہ کیا جا سکتا ہے۔ تھکاوٹ اور ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے ایک لفظ اللہ اکبر یا حفیظ یا قیوم کو بلند آواز سے یا خاموشی سے تواتر سے 15-20 منٹ تک پڑھیں۔ اس عمل کو دن میں کئی دفعہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ تصوراتی مراقبہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ ایک سفید روشنی آپ کے سر سے پاؤں کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ آپ کے جسم کے اندر کی بیماری کو پگھلا رہی ہے۔ دوسرے تصور میں آپ یہ خیال کریں کہ ذہنی دباؤ مایا کی شکل کی کوئی چیز ہے جو آپ کی انگلیوں اور آپ کے تلووں سے خارج ہو رہی ہے، اور یہ یقین کریں کہ آپ کی ہر سانس آپ کو تندرستی کی طرف لے جا رہی ہے۔ اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔